حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے سورت قدر کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا قرآن پاک کو قدر کی رات۔ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قدر کی رات نازل ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا، جو رب نے محسوس کیا، اسی طرح سے صورتوں کی حالت میں، آیات کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل ہوتا رہا۔ یہ سینہ اطہر کیا ہے؟ یہ سینہ پاک کیا ہے؟ ابھی آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا ومتصدعا من خشیۃ اللہ۔ رب فرماتا اگر میں یہ قرآن پاک پہاڑوں پر نازل کرتا تو اللہ کی خشیت سے، رب کے ڈر سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ کس جگہ سمایا؟ نبی پاک کے سینے میں سمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو اپنی امت کے لیے آسان کر دیا، ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں قرآن پاک کے حفاظ اکرام ماہ رمضان میں قرآن پاک سناتے ہیں، لاکھوں، ایک دو بندہ نہیں، کتنے لوگوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو جگہ دی، قرآن پاک کو سینے میں جگہ ملی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی دنیا کی ایک کتاب کو لفظ لفظ، اعراب، زبر زیر کے ساتھ یاد کرے گا، خدا کی قسم غلطیاں کرے گا۔ واحد قرآن پاک ہے جو نبی پاک کے سینے سے ہو کے نبی پاک کی امت پر پہنچا، اور سینے سے گزرنے کے بعد امت کے لیے اللہ نے آسان کر دیا۔ یہ قرآن پاک کا نزول اتنی بڑی بات ہے، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ کتنے خوش نصیب وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ صرف قرآن پاک کے قاری نہیں ہیں بلکہ حافظون، وہ قرآن پاک کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کو حفظ کرنا، اس کو یاد کرنا، قرآن پاک کو پڑھنا، یہ ایک پہلو ہے قرآن پاک کو اٹھا لینا۔ جو کچھ قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا اس کا عملی نمونہ بن جانا۔ قرآن پاک نے کہہ دیا جھوٹ بولنے پہ اللہ کی لعنت ہے، یہ مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا زناکاری تو کلی بے حیائی ہے، یہ بندہ اس طرف نہیں جاتا۔
روک دیا غیبت نہیں کرتا، قرآن پاک نے چغل خوری سے روک دیا یہ نہیں چغل خوری کرتا، قرآن پاک میں بدگمانی سے روک دیا یہ بدگمانی نہیں کرتا۔ جب قرآن پاک کو پڑھا، قرآن پاک کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے یہ حامل القرآن ہو گیا، یہ قاری نہ رہا بلکہ یہ قرآن پاک کی مجسم صورت بن گیا۔ اللہ اپنے ہر بندے سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ قرآن پاک کا بندے عملی نمونہ بن جا۔ اس ماہ رمضان میں جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کی اس کے بارے میں صرف چند ایک باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ اللہ تعالی ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور شکر کے بدلے میں اللہ تعالی نعمتوں میں اور اضافہ فرما دے۔ پہلا شکر یہ ادا کریں، اللہ تعالی نے ہمیں برساتی مینڈگوں سے جان چھڑوا دی۔ برساتی مینڈک کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ہی رمضان شریف آتا ہے قرآن پاک کے حافظ تراویح پڑھانے کے لیے 2 ٹکے مل جائیں گے، داڑھی بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، سر پہ ٹوپی رکھنا شروع، سارا سال ایسے ہی گزر گیا، بے عملی کی زندگی، نماز کی توفیق ہی نہیں ہوئی، جماعت کی توفیق نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ کی توفیق نہیں ہوئی، ایسی غفلت پوری سال گزر گیا۔ ماہ رمضان میں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے یہ حافظ صاحب بن گئے، یہ ہے برساتی مینڈک۔ خدا کی قسم میرے پیر و مرشد قبلہ سیدی مرشدی سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایسے حفاظ کے پیچھے تراویح پڑھتے ہی نہیں تھے۔ جو پیسوں کے لیے تراویح پڑھاتے تھے آپ فرماتے تھے علم تارہ سے پڑھ لیں گے وہ بہتر ہے، علم تارہ سے ہم تراویح پڑھ لیں گے وہ بہتر ہے۔ ایسے حافظ کے پیچھے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا جو ماہ رمضان میں پیسہ کمانے کے لیے آ کے قرآن پاک سناتا ہے۔ اور ایک وہ وقت آیا جب میرے پیر و مرشد مسند پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے سب سے پہلے دارالعلوم کی بنیاد رکھی، اور دارالعلوم میں 2 سال ہی گزرے تھے قرآن پاک کے حافظ بن کے نکلنے لگے۔ جب میرے مرشد نے حافظ صاحب کے پیچھے نماز پڑھی اللہ کی قسم اتنا خوش ہوئے، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے اپنی زندگی میں ایسے قرآن پاک کے حافظ بن گئے جن کے پیچھے نماز پڑھتے تو اللہ کی رضا کی نماز تک کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشیاں عطا فرمائی، پھر پڑھتے پڑھتے اللہ نے پوری دنیا میں اس نور کو پھیلا دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے آپ پہ بھی احسان کیا۔ میرے بیٹے محمد ریحان ہیں، میرے بیٹے محمد عظیم ہیں، جب دارالعلوم میں پڑھتے تھے عجز کبھی کبھی جاتا تھا، خدا کی قسم جب یہ طالب علم تھے اس وقت عجز دیکھتا تھا، عجز نے عرض کی بھائی دنیا درسوں سے بھری پڑی ہے، عالم بد بد کے نکل رہے ہیں، ہمیں یہاں سے وہ طلبہ چاہیے جو عالم بھی ہو اور صوفیاء کرام بھی ہو، تصوف میں رچے بسے ہو۔ اور عاجز اپنے بیٹے کو دیکھتا تھا، بیٹھتے تھے نظر چکی ہوتی تھی، بیٹھتے تھے تو زانوں بیٹھتے تھے۔ اور میرے بھائی میرے بیٹے بیٹھنے کے عدم میں یہ بات شامل ہے کہ 2 زانوں بیٹھا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور منہ قبلے کی طرف ہو۔ بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں میں نے 2 بچوں کو دیکھا، دونوں بھائیوں نے قرآن پاک حفظ کیا، ایک بچے نے 1 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا، دوسرے نے 1 سال بعد حفظ کیا۔ جب میں نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا جس نے 1 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا تھا، جب وہ قرآن پاک پڑھتا تھا تو 2 زانوں بیٹھتا تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کا قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، اس کا
چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے 1 سال پہلے قرآن پاک حفظ کرنے کی اس کو توفیق دی۔ آج اپنے بیٹے محمد ندیم کو دیکھا کرتا تھا، خدا کی قسم نظر جھکی ہوئی، باادب 2 دانوں بیٹھ کر اللہ کی باتیں سننے والا، قرآن پاک پڑھنے والا۔ ہم نے الحمدللہ ان کے پیچھے تراویح پڑھی ہے، بڑے خوش نصیب ہیں۔ ریحان بیٹے کوئی کمرشل حافظ نہیں ہے، کاروباری حافظ نہیں ہے، خدا نے کرم کیا، آج تر کے والد صاحب کو بھی مبارک دیتا ہے۔ ایسے ماں باپ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دیتا ہے، خدا کی قسم ان کے بخت جاگ گئے۔ اس ماہ رمضان میں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن یہ ہدایت دیتا کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ پاک کلام میں فرماتا ہے، یہ اللہ کا پاک کلام کس کو ہدایت دیتا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ ہدایت دیتا جو اس سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، دل میں ڈر ہی نہیں ہے۔ اللہ کا بات سن کے کوئی جو نہیں رہتی، کوئی پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیا سنا ہے، اس کے لیے ہدایت نہیں ہے میرے بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ غلط کام کرتا ہو، دوسرا کہے اللہ سے ڈر، دوسرا کہہ دے اللہ سے ڈر، اگر وہ نہ ڈرے اور پلٹ کے کہہ دے تو اللہ سے ڈر، نبی پاک فرماتے کسی کے جہنمی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم بک دیتے ہیں، بھونک دیتے ہیں، کبھی پرواہ نہیں کی۔ کوئی کہے بھائی کیوں ظلم کرتا ہے، ہاں تو جا پرے، اور بھائی اللہ سے ڈر، ہاں تو ڈر، میں زیادہ ڈرتا ہوں تیرے سے، تو ڈر نہیں۔ نبی پاک فرماتے جب کہے اللہ سے ڈر، یکدم ڈر جا، اللہ کا خوف طاری ہو جانا چاہیے، اپنے گناہ پہ نظر جانی چاہیے، گناہ پہ نادم ہو کے توبہ کرنی چاہیے۔ جو ڈر گیا وہ تر گیا، وہی کامیاب ہوا۔ سب سے پہلی جو اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا، اس ماہ مبارک میں قرآن پاک نازل ہوا جو ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ڈرو اللہ سے، قرآن پاک ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ دوسرا، ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے ہر مومن بندے پر اپنی خاص رحمت فرماتا ہے، خاص رحمت، اس کو بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ یہ تو وہ جانے جب کوئی رحمت کا حصہ بندے کو ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں رستے میں منزل کی، ایک عورت کو دیکھا، وہ چولہا جلا کے بچوں کے لیے روٹی تیار کر رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ سردیوں کا موسم تھا، آگ جل رہی تھی۔ اللہ کے محبوب نے دیکھا بچے چولہے کے تھوڑا فاصلے پر کھیل رہے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ گھٹنوں بالوں کا ہاتھوں کا سہارا لے کر چولہے کے قریب آتا، عورت کھانا پکانا چھوڑ دیتی، روٹی چھوڑ دیتی، پہلے اس بچے کو جا کے پکڑتی، دور بٹھاتی، اس کے بعد پھر واپس آتی۔ اللہ کے محبوب دیکھتے رہے۔ سردیوں کا موسم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آگ کے پاس آ گئے، آگ کے پاس بیٹھ کے آگ کو سینکنے لگے۔ نبی پاک کا چہرہ ہی ایسا تھا، جیسی نظر پڑی وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگے۔ ایسا بندہ رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔
کہتی ہے اللہ کی قسم اتنا حسین بندہ میں نے کبھی دیکھا نہیں، یہ کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول پہ ایمان لا چکی تھی لیکن پوری زندگی میں نبی پاک کی زیارت نہیں کی تھی۔ اصحابہ نے کہا یہ تیرا اور ہمارا رسول ہے، نبی ہے۔ جب تعارف کرایا وہ عورت پانی پانی ہو گئی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، رو کے کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک سوال کا جواب دے۔ میرے محبوب نے پوچھا پوچھ، کیا پوچھتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے رونے لگے، ابھی جواب نہیں دیا۔ وہ عورت پھر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ آگ کی طرف صرف اپنے آپ کو گھسیٹتا ہے، اللہ کی قسم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں ہر کام چھوڑ کے اس بچے کو اٹھا کے آگ سے دور رکھ کے آتی ہوں کہیں قریب آ کے جل نہ جائے۔ اور میں نے تو سنا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ خدا کی قسم حدیث پاک پڑھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، رو رو کے ہچکی بند گئی، داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ صرف ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا جو شریر ہوں گے، شر پسند ہوں گے، اللہ کی توحید سے انکار کرنے والے ہوں گے، باقی تمام اپنے مومن بندوں کو اللہ بخش دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سن لو، حضرت نے عرض کی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے اور اپنے بندوں پر اپنی تجلی بھی فرماتا ہے۔ خاص رحمت وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں آتا ہے رب کے محبوب نے فرمایا اللہ کی 99 رحمتیں ہیں، ایک رحمت اللہ نے دنیا میں نازل کی ہے جس کے صدقے کافر بھی کھاتا ہے، کافر بھی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتی ہے، جس نے رب کو نہیں مانا اللہ نے اس کو بھی بھر کے دے دیا ایک رحمت کے صدقے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا رب کی قسم باقی ساری رحمتیں اللہ روز محشر میں تقسیم کرے گا۔ یہ صرف مومنین کے لیے ہے۔ مبارک ہو کلمہ پڑھنے والی، سدا مبارک ہو اللہ نے تجھے رحمتوں سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑی دولت ہے، اس دولت کو ضائع نہ کر، اس دولت کو آگ نہ لگنے دے، اس دولت کو میرے بھائی سمیٹ لے، اس کو ضائع نہ کر۔ ایک وقت آئے گا اس کی قدر معلوم ہوگی اللہ نے آپ کو یہ کیا دولت دی ہے۔ اپنی جھولی میں چھید نہ ہونے دے، اس دولت کو نہ جانے دے، اس دولت کو حفاظت کر کے روز محشر یہ دولت تیرے کام آ جائے، میرے کام آ جائے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ ہم تیری حمد کے لیے کافی ہیں، تو ایسی ذات کو پیدا کرتا ہے جو دنیا میں فساد برپا کرے اور خون بہائے۔ رب نے جواب دیا انی عالم ما لا
تعلمون، او فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ اللہ کیا جانتا تھا یہ سن لو۔ ماہ رمضان میں جب شب قدر ہوتی ہے، قدر کی رات عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جبریل امین کو اور اپنے فرشتوں کو اپنے ولیوں سے تعارف کراتا ہے۔ فلاں میرے ولی کا کیا رتبہ ہے، فلاں میرے ولی کا کیا مقام ہے، فلاں میرے ولی کا کیا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم یہ شب رات، شب برات آتی ہے، اللہ تعالیٰ جبریل امین سے لے کر باقی فرشتوں کو اپنے ولیوں کے رتبوں سے آگاہی دیتا ہے، اور پھر حکم دیتا ہے جبریل جا فرشتوں کو لے کے ان سے مصافحہ کر کے آ، ان کی زیارت کر کے آ، ان کی قدم بوسی کر کے آ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرشتہ جبریل امین تمام ملائکہ کا سردار، اس کو اللہ بھیجتا کیوں ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کرنا چاہا تو انہوں نے کہا یا اللہ ہم تیری حمد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات دکھانا چاہتا ہے، تم نے کیا کہا میرے بندے فساد کریں گے، میرے بندے خون بلائیں گے؟ اے ملائکہ تم میں نفس نہیں ہے، میں نے تمہارے اندر خواہش رکھی نہیں ہے، جو کہتا ہوں تو عمل کرتے ہو، جو میں کہہ دیتا ہوں اطاعت کرتے ہو، تمہارے اندر اپنی خواہش میں نے رکھی نہیں ہے۔ لیکن میرے بندوں کو دیکھو، نفس موجود ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے، لیکن صدقے جاؤں میں ان بندوں کو، قربان جاؤں ان صالحین بندوں کے، اللہ نے کتنا ان کو پسند کیا۔ رب کہتا ہے میں نے نفس رکھا، شیطان ان کو ورغلاتا ہے، جاؤ زمین پہ چلے جاؤ، جا کے دیکھو کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھو کیسا ذکر کر رہے ہیں، کیسے قرآن پاک سنا رہے ہیں، دیکھو کیسے قرآن پاک سن رہے ہیں، جا کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے جو میں نے ان کو بنایا، میں نے ان کو پیدا کیا، میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں نفس ہوتے ہوئے بھی میرا کیسا ذکر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں فرشتے؟ زمین پہ آتے، وہ اللہ کے بندے جو اللہ کی رضا کے لیے جاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں، جبریل امین ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور جبریل امین ان کو سلام کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے جو ماہ رمضان میں اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، میرا رب ان سے مصافحہ کرتا ہے، میرا رب ان کو سلام کرتا ہے۔ اس مہینے میں کوئی رحمتوں کی کمی، عطا کی کمی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ تو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ خدا کی قسم یقین جان، اگر تو نے اپنے محبوب نبی پاک کی تعظیم و توقیر میں کمی کی، ان کی شان کو پہچاننے میں کمی کی، ان کے احسانوں سے منہ پھیرا، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ نبی پاک عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے اپنی امت کا فکر ہے، میری امت سے کیا کرے گا؟ رب نے جواب دیا اے میرے رسول اپنی امت کا غم چھوڑ، جب تک تیرے ایک ایک امتی کو انبیاء کی شان نہ دے دوں، نبی نہیں بن سکتے، نبی میرے محبوب پاک خاتم النبی، لیکن رب نے کہا
میرے رسول جب تک تیرے ایک ایک امتی کو انبیاء کی شان نہ دے دوں ان کا وصال نہیں ہوگا۔ یہی بات ابھی جو آپ نے سنی، انبیاء کرام کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا تھا اور اللہ کا وہ سلام پہنچاتے تھے۔ یہ قدر کی رات، یہ نبوت کی شانیں بڑھتی ہیں۔ ہر نبی پاک کا امتی جو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اللہ کا سلام لاتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے اور اللہ کی طرف سے خوشخبری دیتے ہیں۔ جو اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ خود ان کو سلام کرتا ہے، ان کو خوشخبری دیتا ہے۔ جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، جبریل امین ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کو اللہ کا سلام پہنچاتا ہے۔ یہ نبیوں کی شان نبی پاک کی امت کو عطا کی گئی۔ اس راہ جو اللہ نے آپ کو عطا کی، پھر اعتکاف والوں کو مبارک دیتا ہوں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا پاک راتوں میں لیل القدر کو ڈھونڈ لو۔ آپ کو تو مل گئی الحمدللہ۔ ساری راتوں میں اللہ اللہ کرتے رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، جو مانگا ہے یقین جانو وہ آپ کو مل گیا۔ آخری عشرہ اسی میں قدر کی رات، اور اللہ نے آپ کو وہ عطا کر دی۔ یہ وہ ماہ رمضان جس میں اللہ نے اپنے ملائکہ کو پیدا کیا، یہ وہ ماہ رمضان جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، یہ وہ ماہ رمضان جس کی عظمت اور شان یہ ہے اس رات کی برکت سے جادو کو اللہ نے بے اثر کر دیا۔ جادو اثر نہیں کرتا۔ سادہ مبارک ہو ان اپنے بچوں کو جنہوں نے ہمیں قرآن پاک سنایا اور خود تلاوت کا ثواب پایا۔ سامع تھے یا قرآن پاک کی تراویحاں دونوں نے پڑھی، دونوں ہی سامع۔ دل میں ایک شوق رکھو، سب سے پہلے قرآن پاک سے محبت کرنا سیکھو، قرآن پاک کا پڑھنے کا شوق پیدا کرو۔ 3 اشخاص، 3 گروہ ایسے ہوں گے ان کو جہنم سے کوئی کام نہیں ہے، کوئی ان کو جہنم سے کام ہی نہیں ہے۔ بس روز محشر اللہ کے سامنے جائیں گے، رب کہے گا تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، جاؤ جنت میں۔ سب سے پہلا جو قرآن پاک کی تلاوت رغبت سے کرے گا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، سیدھا جنت۔ دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں زنا نہ کیا ہوگا اس کو بھی جہنم سے کوئی کام نہیں ہے، رب کہے گا جا جنت میں چلا جا۔ اور تیسرا وہ بندہ ہے مومن جس نے اپنے والدین کو راضی کیا ہوگا، ان کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہے، رب کہے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اگر امی ابو ہیں دیکھو پیار سے مقبول حج کا ثواب، دیکھے جاؤ مقبول حج کا ثواب۔ اگر اچھے بول بولو ماں کے ساتھ، ابو جان کے ساتھ، میٹھے بول بولو، شوگر کا مرض نہیں ہوتا، وہ مرض نہیں ہوتا۔ تیرے میٹھے بول امی جان کو خوش کر دیں، ابو جان کو خوش کر دیں، خدا کی قسم تیرے بخت بھلے۔ خدمت کر، مل جائے نا خدمت والدین کی، اس کو سعادت سمجھنا، احسان نہ سمجھنا۔ اگر اس خدمت کو احسان سمجھا، آزما کے دیکھ لو، وہ اللہ خدمت واپس لے لے گا۔ رب کہتا ہے میں بے نیاز ذات، میں نے تجھے یہ نعمت عطا کی بخشوں،
کمینے تو احسان جتاتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے اپنے والدین کو احسان جتایا اس نے اپنی زندگی میں کوئی احسان نہیں کیا، ختم۔ قرآن پاک سے محبت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ہو سکے تفسیر لے لو، تفسیر قرآن پاک، تفسیر ضیاء القرآن، بہت پیاری تفسیر، اور تفسیر بھی لکھی آج کل کے دور کے عین مطابق، نئے مسائل بھی آپ لے کے آئے ہیں۔ اور صحیح مسلم شریف کی شرح وہ لے لو، حضرت علامہ غلام رسول صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ دنیا کے سارے کام کرتے ہو، تھوڑا سا ٹائم اس کے مطالعے کے لیے نکالو۔ خدا کی قسم تو یقین جان، اگر روحانی ترقی چاہتا ہے نا، یہ علم بنیاد ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر میں ضیاء القرآن لے لو، اور صحیح مسلم شریف میں شرح غلام رسول کی لکھی ہوئی صحیح مسلم وہ لے لو، اتنا علم مل جائے گا، حیران ہو جاؤ گے۔ سمندروں کے سمندر سینوں میں سمیٹنے والے بن جاؤ گے۔ یہ اللہ کی طرف سفر کرنے والے کا پہلا قدم ہے، علم حاصل کرو، قرآن پاک سے محبت کرو، قرآن پاک پر عمل کرو۔ لاکھوں لوگ صرف ان کے پاس بیٹھے جو قرآن پاک کے عامل تھے، اہل اللہ صالحین، ان بیچاروں نے الف با تا بھی نہیں پڑھا تھا، قرآن پاک کے حامل بن گئے، قرآن پاک کے عامل بن گئے، قرآن پاک کے مجسمے بن گئے۔ اس قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے صحبت کو اختیار کرو، صحبت کے بغیر پڑھ کے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ عمل کا اخلاص سے ملنا صحبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے خدا کے محبوب نے فرمایا میری امت پر واجب ہے ہر ہفتے صبح کی صحبت کرے، صحبت سے اخلاص ملے گا، للہیت ملے گی۔ نبی پاک فرماتے جب قاری قرآن پاک پڑھتا ہے اگر اس پر عمل کرے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک پڑھے اور اس پر عمل نہ کرے تو قرآن پاک اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ لعنت ہے، مجھے پڑھتا ہے عمل نہیں کرتا۔ معلوم چلا قرآن پاک کو پڑھنا فقط اس میں نجات نہیں ہے، قرآن پاک کو پڑھ کے عمل کرنے میں نجات ہے۔ پھر آپ کو دل کا ذکر ملا ہوا ہے، اور کتنی بار عاجز نے بتایا یہ صرف نبیوں کا نور ہے، نبیوں کو ملا، کسی امت کو نہیں ملا دل کا ذکر، اور تیرے اور میرے پیارے نبی نے امت کو یہ نبیوں کے دل کا نور، دل کا ذکر عطا کیا۔ اس سے بڑا کور کا کیا کرم ہوگا؟ آپ کو یہ دل کا ذکر ملا جو نبیوں کے دل کا نور ہے۔ کثرت کرو، جیسے وقت ملے مراقبہ کرو، کوشش کر کے ہفتے میں کم از کم ایک بار درس میں لازمی آؤ۔ اگر اس پر کاربند رہے انشاءاللہ تعالی موت سے پہلے پہلے اللہ رب کریم حق الیقین کی دولت سے آپ کے دل کو مالا مال کر دے گا۔ اس یقین کے ساتھ دنیا سے لوٹو گے، اللہ ایمان کو کامل کر دے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔ بنعمت ربك فحدث۔ صدق اللہ